स्मोक कभी कम कभी ज्यादा। लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले की निस्बत कम होने के बावजूद ताहाल आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। मुल्तान AQI के लिहाज से दूसरे नंबर पर। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक स्मोक और धुंध के बायस M4 मोटरवे अब्दुल हकीम से मुल्तान, M5 मोटरवे मुल्तान से रहीम यार खान तक बंद कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने स्मोक से निमटने के लिए स्कूल्स, मार्केट समेत तफरीही मकामात पर पाबंदियों में तोसी कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पार्क्स, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्ले लैंड्स और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मोक इंडेक्स में कमी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी है। स्मोक के खात्मे के लिए किरदार अदा करने वाले हर इदारे का अफसर और अमले का फर्द हीरो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास का दिन तब्दील कर दिया गया। इजलास अब आज की बजाय कल होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत, मुतल्लिक़ा वफ़ाक़ी वज़रा के साथ सूबाई वज़रा आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफ़ाक़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी मुतादिद अहम केसेस की समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअतें करेगा। टैक्स से मुतालिक यकजा की गई 1178 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत से मुतालिक केस भी सुना जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 सिब्बी के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान डोम की 35,665 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल, हर वर्कर को निकलना होगा। अबू शबीबी का पेशावर में PTI एहतजाज की तैयारियों पर इजलास से खिताब। कहा वर्कर्स फैमिली को भी निकालने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा हर रीजन के लोग अलग अलग D चौक पहुंचेंगे। पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को ज्यादा से ज्यादा अफराद लाने का टास्क मिल गया। इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा। कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू। हर डिवीजन के मुंतखब अरकान को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुसलसल राबितों पर जोर। यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल की सतह पर कारकुनों तक रसाई का भी फैसला। 500 से 1200 तक नौजवानों को लाने की जिम्मेदारियां दी गईं। ऐसे नौजवान कारकुन लाएं जो हर हाल में डटे रहें। ओहदेदारों को हिदायत। फाइनल कॉल के लिए PTI रहनुमाओं को चाहिए अपने बच्चों को भी लाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI पहले भी 2 मरतबा हमलावर हुई। इस बार भी PTI को हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों मरतबा वर्कर्स को छोड़कर भाग गए। बानी PTI समेत ये सब झूठे और रंगबाज हैं। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI की पुकार पर लब्बैक कहा। उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने पाकिस्तान के गयूर आवाम को एहतजाज की कॉल दी है। वक्त आ चुका, आप लोगों ने लब्बैक कहना है। आवाम इस्लामाबाद की तरफ निकलें और बानी PTI से मोहब्बत का इजहार करें।
تحریک انصاف کا احتجاج حکومت کے لیے چیلنج نہیں، پی ٹی آئی نے بے وقت اور بغیر تیاری کے احتجاج کی کال دی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں احتجاج کی کال پی ٹی آئی کے لیے سیاسی لحاظ سے نقصان کا باعث ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا شو فلاپ ہوگا۔ کیا پی ٹی آئی کے ایم این ایز 10,000 لوگ جیب میں ڈال کر لائیں گے؟ ایک حلقے سے 10,000 لوگ لانے کے لیے 200 بسیں چاہیے۔ ڈائیلاگ بانی پی ٹی آئی کی سیاست میں ہے ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے تو اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کی۔ وزیر اعظم کی ڈائیلاگ کے آفر کا پی ٹی آئی نے جواب نہیں دیا۔ بشا بی بی کی جانب سے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کا تاثر غلط ہے۔ جس اسمبلی کی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں، اس سے قانون سازی کرائی جا رہی ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری لیگل ٹیم آن بورڈ تھی۔ مولانا کو ملا کر بھی حکومت کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں تھے۔ حکومت نے ایک ایم این اے کو 3 ارب روپے آفر کیے۔ الیکشن میں دیوار سے لگایا گیا، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ ہارے ہوئے لوگوں کو وزیر اعظم اور وزیر بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کا پتہ نہیں، خیبر پختونخوا میں صورتحال خراب۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سیاست پر توجہ دی، قیام امن پر نہیں، جو غلط ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی کر کے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے شق نمبر 8 کو نکال دیا گیا۔ آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن تک تحویل میں رکھ سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر اختلاف رائے تھا، اس لیے 1 ماہ تک مذاکرات ہوئے۔ نیب قانون کے مطابق ہر شہری پیدائشی مجرم تصور کیا جاتا تھا۔ اپنے ہی ملک کے عوام کو دنیا کے سامنے مشکوک بنا دیا گیا۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ بلوچستان میں حکومت کی رٹ نظر نہیں آ رہی۔ واضح کرنا چاہتا ہوں آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کا اپنا پروگرام ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا آئی ایم ایف اور دیگر اداروں سے رابطہ رہتا ہے۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی۔ مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں کمی آئی۔ امریکہ میں ورلڈ بینک سمیت عالمی مالیاتی اداروں کے ذمہ داران اور سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ کرنی ہے۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ زر مبادلہ ذخائر 2 ہفتے سے 2.5 مہینے کے امپورٹ کور پر آ چکے۔ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ مشکل فیصلے ملک کی خاطر کر رہے ہیں۔ ملک میں شرح سود میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ اس موقع خاتمے کے لیے عوام کا تعاون ضروری۔ پاکستان کسان اتحاد کا 20 نومبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ کسان اتحاد کے صدر خالد باٹ نے گنے اور گندم کی امدادی قیمت کے مقرر نہ ہونے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ بیان میں کہا شوگر مافیا منظم سازش کے تحت گنے کی تیار فصل خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ سستے گنے کی خریداری کے لیے کرشنگ سیزن تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ گنے کی امدادی قیمت 550 روپے فی من مقرر کی جائے۔ گندم کی امدادی قیمت بھی فوری مقرر کی جائے۔ گندم کا مقرر کردہ ٹارگٹ فیک کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پنجاب کے دیہات میں مقیم بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو گایوں اور بھینسوں دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا منفرد پروگرام۔ جنوبی پنجاب میں 11,000 نادر خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا تاریخی پیکج کا اعلان کر دیا۔ 12 اضلاع میں دیہی خواتین 16 نومبر تک لائف سٹاک پروجیکٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں ترقی اور خوشحالی پنجاب کی ہر عورت کا حق ہے۔ پنجاب کی دیہی خواتین کی مالی خود مختاری ہماری ترجیحات میں شامل۔ دیہی خواتین کو لائف سٹاک پروجیکٹ سے روزگار کے مواقع ملیں گے۔ پروجیکٹ سے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ حکومت پی ٹی آئی کے احتجاج کو اپنے اقدامات سے کامیاب بنا دیتی ہے۔ ملک بد امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نورا کشتی کرتی ہے۔ نواز شریف نے کہا طے کر لیا تھا اکثریت نہ ملی تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ اگر آپ کو ووٹ نہیں ملے تھے تو ایم این اے کیوں بنے تھے؟ پیپلز پارٹی کے سنجیدہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ حکومت بیچتا ہوا چراغ ہے۔
پاکستان کے الیکشن ٹریبیونل سے مزید 20 درخواستوں کا فیصلہ کر دیا. مجموعی طور پر 60 درخواستوں پر فیصلہ ہو چکا. غیر سرکاری تنظیم فافن کی الیکشن ٹریبیونل بارے رپورٹ کے مطابق 51 عذرداریاں صوبائی حلقوں 9 قومی اسمبلی کی نشستوں سے متعلق تھیں. بلوچستان اسمبلی کے 29، سندھ 9، پنجاب 7 اور خیبر پختونخوا کے 6 کیسز شامل. قومی اسمبلی کے 3، پنجاب 3، سندھ 2، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ایک حلقہ شامل. 17% درخواستوں پر الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کیا. 23 میں سے 7 ٹریبیونلز نے ابھی تک کوئی درخواست نہیں نمٹائی. خیبر پختونخوا میں پرائمری اسکول بند کرنے والے اساتذہ کی تنخواہوں میں کٹوتی کا فیصلہ. معطل ہونے والے اساتذہ کی بحالی بھی نہ ہو سکی. معطل اساتذہ کے حوالے سے تمام DEO سے تفصیلات طلب. تفصیلات اکاؤنٹنٹ جنرل محکمہ خزانہ کو فراہم کی جائیں گی. پنجاب میں جعلی ادویات کی فروخت کا انکشاف. ڈریپ نے 7 جعلی ادویات کی نشاندہی کر دی. الرٹ جاری. پنجاب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈائریکٹوریٹ نے جعلی ادویات کی نشاندہی کی. پنجاب ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے 7 ادویات بیچ جعلی قرار دے دیے. متاثرہ ادویات کراچی، لاہور، پشاور، ہتار کی کمپنیز کی تیار کرتا ہے. ڈیلٹا بلیو کاربن پروجیکٹ سندھ انڈس ڈیلٹا کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل. وزیر اعلیٰ سندھ کا باکو میں تقریب سے خطاب. کہا انڈس ڈیلٹا کی بحالی سے پائیدار معاشی فوائد حاصل ہوں گے. سندھ 230 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی پر مشتمل ہے. جنگلات کی کٹائی اور میٹھے پانی کی کمی کی وجہ سے مینگرووز کے جنگلات کو شدید نقصان پہنچا. سندھ حکومت 1980 سے ماحولیاتی سسٹم کی بحالی اور بہتری پر کام کر رہی ہے. DBC فیز 1 پروجیکٹ 2015 میں میلہ ہونا چاہیے. بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں پر پاکستان کی ساری ثقافتوں کے خوبصورت رنگ اور گلدستہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ساری جو ہماری ثقافت ہے اس کی ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ اور وہ بہت اچھی ہیں. الحمدللہ میلہ اچھا ہے. ایسے میلے سارے شہروں میں ہونے چاہیے. اسلام آباد میں سالانہ لوک میلے کا آخری روز. شہریوں کی بڑی تعداد لوک ورثہ امنڈ آئی. شہریوں کی ہاتھ سے بنی اشیاء کی خریداری اور مختلف علاقوں کے کھانوں میں خصوصی دلچسپی.